تمہارے ویو میں نہیں ہوگی تو تمہیں تو خاص تمہاری اٹینشن لینی پڑے گی. یہ کاف ہے الکاف للتنبیہ, اور کاف میں تمام انسان شامل ہے, لیکن پہلا کیونکہ کاف یہ مفرد ہے, سنگولر ہے, واحد جسے اردو میں کہتے ہیں, اور اس کے واحد ہونے کی وجہ سے اس کا پہلا اشارہ رسول کی طرف ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کتاب بہت دور کی چیز ہے. یہ نہیں کہ یہ کتاب, یہ کا لفظ نہیں, ہادہ نہیں ہے, ہادہ یہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, ذالکہ کہتے ہیں دور کے لیے, اسم الاشارہ للبعید, اور اس کو مزید دور کرنے کے لیے لام, اور وہ بھی نہیں, یہاں تک کہ اتنی دور کہ تمہیں خاص اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی, کاف بھی آگے, ذالکہ, ورنہ عربی میں کیا لفظ ہے, ذا, جیسے ہے آیت الکرسی میں آتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہ جو ذا کا لفظ آتا ہے, ایسے نہیں کہا من ذالک الذی یشفع عنده الا باذنہ, ذا کا لفظ استعمال ہوا ہے, وہ اصل لفظ ہے. یہ اس کے آگے مزید ایڈیشن ہے لام کی اور کاف کی. اس کی طرف کیوں اشارہ کیا گیا کہ قرآن بہت دور کی کتاب ہے, یہاں کی کتاب نہیں ہے, ساتویں آسمان سے اتری ہوئی کتاب ہے. قرآن کے لیے سب سے جو کثرت سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں قرآن مجید میں دو ہیں, ایک کتاب کا لفظ ہے, آپ کو معلوم ہی ہے, دوسرا ہے قرآن کا لفظ. القرآن الذی یدل علی ما یقرأ, قرآن اس لیے استعمال ہوتا ہے جو چیز پڑھی جائے, جس چیز کو پڑھا جائے یا اونچی آواز میں پڑھا جائے اسے قرآن کہتے ہیں عربی میں, یا جس چیز کو کثرت سے پڑھا جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے. کتاب عربی میں کہتے ہیں اس چیز کو جو لکھی ہوئی ہو یا محفوظ ہو, یا لکھی ہو یا محفوظ ہو. اب قرآن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, میں نے پچھلے حلقے میں بھی آپ سے کہا تھا قرآن تو لکھا ہوا تو نہیں ہے, قرآن تو لکھا ہوا نہیں ہے, قرآن تو زبانی نازل ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو یہ لکھا کہاں ہے, لوح محفوظ میں. اسی بات کی طرف اشارہ ہے, جب بھی آپ کتاب کا لفظ قرآن میں دیکھیں گے نا تو لوح محفوظ کی طرف اشارہ ہے, دور کی چیز. اس لیے تل کا آیات الکتاب, تل کا بھی دور کا لفظ, قریب کا لفظ نہیں. لیکن جب قرآن کی بات ہوتی ہے, قرآن کے اندر ھذا القرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوام, یہ قرآن وہ ہے, یہ نہیں کہتے وہ قرآن, کہتے ہیں یہ قرآن. اب فرق سمجھیے, جب کتاب کا لفظ آتا ہے تو فرماتے ہیں وہ کتاب, جب قرآن کا لفظ آتا ہے تو کہتے ہیں یہ قرآن. وہ کتاب اس لیے کہ وہ کتاب لکھی کہاں ہے, بہت دور. یہ قرآن اس لیے کہ پڑھا کہاں جاتا ہے, یہاں پڑھا جاتا ہے. یہاں قرآن کا پڑھا جانا قریب کی بات ہے, قرآن کا لکھا جانا دور کی بات ہے, تو اس لیے وہ دوسرا اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے اس کی طرف, ٹھیک ہے نا. اور ایک جگہ ہے, صرف ایک جگہ ہے ھذا کتاب, اور یہ ایک کتاب ہے, تو اس سے یہ قاعدہ ٹوٹ گیا, کیونکہ اب کتاب کا لفظ استعمال ہوا اور قریب کا لفظ استعمال ہوا. یہ ایک کتاب ہے, لیکن فوراً ہی اس کے بعد وضاحت کر دی ھذا کتاب انزلناہ, یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. یعنی یہ قریب صرف اسی لیے ہے کہ ہم نے بھیجی ہے, ورنہ قریب نہ ہوتی, ورنہ ذالکہ ہی رہتی, ورنہ دور ہی رہتی. سبحان اللہ. تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کا اعتراف کر لوں. میں نے جب اردو میں دروس دینے کی پہلے کوشش کی تھی تقریباً 1 سال پہلے, اور یوٹیوب پہ اور ویڈیو وغیرہ پہ کچھ دروس ڈالے تھے, تو مجھے کچھ کامنٹس بھیجے تھے لوگوں نے کہ آپ کی اردو بڑی مشکل ہے. اب عربی میں آپ کو 2 تعبیریں میں سمجھا دوں. ایک تعبیر ہے اذا اراد اللہ ہلاک نملۃ انبت لها جناحین, اور دوسری تعبیر ہے ما ہلاک رجل او ما ہلاک امرؤ عرف مکانہ. عربی میں کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے چونٹی کی تباہی تو اس کو پر لگا دیتا ہے. مقصد کیا ہے, زیادہ پھیل جاتی ہے, زیادہ اڑنا شروع ہو جاتی ہے, پھر لوگوں کی نظر میں آتی ہے, کہانی ختم. وہ چونٹی سمجھتی ہے میرے پر نکل آئے تو میرے تو بلے بلے ہو گئے میرے تو مزے ہو گئے, لیکن اس کی ہلاکت ہی بنتی ہے. یعنی وہ اپنی قدر سے زیادہ بڑھ جاتی ہے, پھر اس کی ہلاکت ہوتی ہے. دوسری طرف ہے ما ہلاک امرؤ عرف مکانہ, جو انسان اپنی قدر جانتا ہے وہ کبھی تباہ نہیں ہوتا. جو انسان اپنی اوقات نہ بھولے اس کو تباہی نہیں آتی. جسے واقعی اردو آتی ہے اس کو تو میری اردو سن کے الٹی آتی ہوگی, ٹھیک ہے نا, اس کے تو پیٹ میں درد ہو جاتا ہوگا. لیکن کیونکہ ہمارے کلچر میں اردو کی ایک خاص بہت پٹائی کی جا چکی ہے, اب تو مشکل سے 2 جملے نکلتے ہیں انگریزی کا لفظ استعمال کیے بغیر, ہمارے ممالک میں بھی خاص کر. میں تو پاکستان عرصے سے نہیں گیا, میں سن 93 سے نہیں گیا پاکستان, تو میری جو اردو ہے وہ 8ویں جماعت کی اردو ہے, جو بچی کچی اردو ہے میری 8ویں جماعت کی, اس سے زیادہ میری اردو میں تعلیم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن وہ اردو بھی اکثریت جب میں اردو میں بات کرتا ہوں کسی سے کہتے ہیں آپ کی اردو بڑی خستہ ہے, آپ تو بڑی رسیخ اردو اور بڑا واضح کلام ہے آپ کا اردو نہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. مجھے یہی اردو آتی ہے, مجھے اور اردو آتی نہیں ہے. میری اردو کو گلنے سڑنے کا موقع نہیں ملا ٹھیک ہے نا. اور میرے نزدیک اگر انسان کوئی زبان سیکھتا ہے تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا جتنا اعلیٰ سیکھ سکتا ہے وہ سیکھے, اور جس بہترین طریقے سے بول سکتا ہے بولے. عربی ہو تو اچھی عربی بولو,
اردو ہے تو اچھی اردو بولو، پنجابی ہے تو اچھی پنجابی بولو، وہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے وہ اچھی پنجابی کہیں ہوگی، بولنا ہے تو اچھی بولو، نہ تو نہ بولو، ٹھیک ہے نا. تو میرے نزدیک اگر آپ کو شکایت ہے میری اردو سے تو پھر وہ شکایت رہے گی، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور جن کو شکایت ہے تمہاری اردو بہت خراب ہے، تمہیں اردو میں کورسز لینے چاہیے، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ کو اسی پہ صبر کرنا پڑے گا. اوکے چلیں آگے تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں. اصل میں قرآن میں اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کا جواب جو دیا ہے، فاتحہ کی دعا کا جواب، تم نے دعا مانگی تھی ہدایت کی، اب تمہیں ہدایت کے جواب میں یہ دی ہے کتاب. لیکن اس کتاب کے بارے میں جو پہلی بات ہمیں بتائی گئی ہے بقرہ کے اندر، قرآن کے مصحف کی ترتیب میں، وہ یہ ہے کہ اس میں شک کی سرے سے کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اب شک کا لفظ بھی عجیب لفظ ہے. عربی میں شک کے لیے تقریباً میں نے گنتی کے کتنے لکھے تھے، 6 لفظ، نہیں 6 بھی نہیں، میں نے تو گنتی بھی نہیں لکھی، 1 2 3 4 5 6 7 الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں شک کے لیے. پہلا لفظ ہے شک، جس کو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. شک اس وقت عربی میں کہتے ہیں جب دو چیزیں بالکل برابر ہوں، یعنی آپ یہ لے لیں یا یہ لے لیں، لیکن آپ نے ان میں سے کسی ایک کا اختیار کیا لیکن سوچے سمجھے بغیر، ایسا سمجھ کے کہ ان میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، یہ تو برابر ہی ہیں، اسے شک کہا جاتا ہے. جب آپ کو شک پڑے یا یہ لوں یا یہ لوں، جیسے آپ بیوی کو شاپنگ لے کے جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے 2 جوتوں کے درمیان، تو وہ شک کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آخر میں وہ بھی لے کے جب وہ خریدنے کے بعد آپ دکان سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تو نظر کہاں ہوتی ہے، وہ دوسرے جوتے جو پیچھے رہ گئے، رائٹ، اسے شک کہتے ہیں. اس کے بعد شبہ کا لفظ، الشبہہ، اوکے، اور شبیہہ، الفعل شبیہہ، وہ ایسا ہے جب دو چیزیں معلوم ہو کہ دو مختلف چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی چیز ہے. یعنی جیسے اگر کوئی ٹوئنز ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک سے ملے آپ سمجھے وہ دوسرا ہے، دوسرے سے ملے پہلے سمجھے وہ پہلا ہے، یہ اس کو شبہ کہتے ہیں. اسی لیے تشابہ بھی کہتے ہیں، تشابہ جو چیزیں ملتی جلتی ہوں. اسی لیے قرآن میں جب جنت کے الفاظ کا، جنت کے جو پھلوں کا ذکر آئے گا، یہ ہم نے پہلے بھی کھایا تھا، وہ اتوبی ہی متشابہن، اسی جیسا لگے گا انہیں. یہ ایک اور قسم کی کنفیوژن ہے، ایک اور قسم کا شک سمجھ لیں. پھر مریا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مریا، اسی لیے اسی سے نکلتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى، اور مریا اور سورہ کہف میں بھی ہے فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. مریا کا لفظ کہتے ہیں جب کوئی بات بالکل واضح ہو، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن لوگ آپ کو بار بار اس کی طرف انگلی ڈال کے کوئی نہ کوئی کیڑا نکال کے آپ کو شک میں ڈال دیں. یعنی آپ شروع میں شک میں نہیں تھے، آپ کا پورا یقین تھا، لیکن لوگوں نے آپ کو فتنے میں ڈال دیا بار بار تنقید کر کے، اسے مریا کہتے ہیں. اس کے بعد مریج کا لفظ ہے. مریج کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب دو چیزیں ہیں جو الگ الگ تھیں لیکن ان کو ملا کر ایک کر دیا ہو، ٹھیک ہے نا. جیسے عیسائیت کے کچھ پہلو تھے، عیسائیت کی اپنی، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم، موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تعلیم. عقائد میں تو کوئی فرق نہیں، شریعت وغیرہ میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ان سب کا کچھ تھوڑا بہت اس سے لے کے تھوڑا بہت اس سے لے کے جو عیسائیت کی نئی شکل ہے اس کو آپ مرج کہیں گے. مرج کہتے ہیں جو دو چیزیں جو الگ تھیں ان کو ملا کے کوئی تیسری چیز بنا دینا، اور پتہ بھی نہیں چلے یہ دو اصل کیا تھی اس کی، پہلے اصل کیا تھی اس کی، ٹھیک ہے نا. پھر لبس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. لبس کا لفظ استعمال قرآن میں بھی ہوا ہے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ اور يَلْبِسُونَ. جب دو چیزوں کو آپس میں ملایا جائے اور آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ پہلی کہاں ختم ہوتی ہے دوسری کہاں شروع ہوتی ہے، جیسے چائے اور چائے کے اندر چینی ڈال دی تو مل کر تقریباً ایک ہی بن گئی نا، اور مل گئی ایک ساتھ. اور یا ایسی ملاوٹ جس میں کوئی ایسی چیز چھپ جائے، لباس کو چھپنے کو بھی کہتے ہیں. اسے لباس کیا ہوتی ہے، جس سے ہمارا لباس کیا ہوتا ہے، جس سے ہمارا بدن چھپتا ہے. اسی لیے کنفیوژن کا لفظ التباس عربی میں کہتے ہیں. التبس علی امر، مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کچھ کنفیوژن ہے، اسی التباس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ قرآن میں بھی استعمال ہوا. اور آخری لفظ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ ریب کا لفظ ہے. اور ریب کا لفظ جو تمام میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان سب کے معنی ریب کے اندر شامل ہیں. یعنی سب سے جامع لفظ عربی کا شک کے لیے وہ ریب ہے. اور ریب کی خصوصیت ان سب کے اوپر کیا ہے، یعنی اس کے اندر دو چیزیں ایک جیسی بھی ہوں، ملی جلی بھی ہوں، علم کی کمی بھی ہو، لیکن ریب کی خصوصیت یہ ہے کہ دل کے اندر کسی قسم کی ڈسٹربنس ہوتی ہے، ہچکچاہٹ ہوتی ہے، بری فیلنگ ہوتی ہے، خجلان ہوتا ہے دل کے اندر، اس کو ریب کہا جاتا ہے. جو دل کو ہلا کے رکھ دے، آپ کو چین سے نہ بیٹھنے دے، اسے ریب کہتے ہیں. قرآن کی پہلی جو صفت ہے قرآن کے اندر، لا ریب فیہ، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور جب اس پر ایمان آئے گا تو دل کے اندر جو ہچکچاہٹ ہوتی ہے نا اور بے چینی ہوتی ہے وہ چلی جائے گی.
اس کتاب کے بعد اس کی تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، لا ریب فیہ۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں لیکن ہمارے دل میں تو بہت سارے سوال آتے ہیں، کنفیوژن کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہمارے جس بات کا دعویٰ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اور جو حقیقت ہے اس میں یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیے